آپ سے پہلے کبھی کسی نے دونوں رتبے یعنی بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ نہیں سنبھالی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ دونوں ذمہ داریاں 70 سال تک ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی میٹل کو چھوتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتی۔ آپ اس میٹل کے ذریعے آرمرز بنایا کرتے تھے اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ محنت کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو پرندوں کی زبان بھی سکھائی تھی۔ غور کریں کہ داؤد علیہ السلام ایک نوجوان لڑکے تھے اور ایک بہت غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اللہ نے ان کو اتنی عظمت عطا کی کہ ان کو تاج پوش بنا دیا، بادشاہ بنایا اور ایک شہزادی سے نکاح کروا دیا۔ پھر اللہ نے انہیں نبوت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا، جو انسانی مقامات میں سب سے بالا اور اعلیٰ رتبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے کمزور، جوان اور بیمار لڑکے کو صرف 3 پتھروں کے ذریعے جالوت جیسے ظالم اور اتنا بڑا خفار آدمی بنی اسرائیل کا ایک ایسا نظام حکومت تھا جو اس طرح چلتا تھا کہ ان میں ہمیشہ ایک بادشاہ جو ملک کے انتظامی امور چلاتے تھے اور ایک نبی ہوتے تھے جو لوگوں کو شریعت کے احکام اور دینی مسائل میں رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ نظام کافی عرصے سے قائم تھا کہ بادشاہت یہود بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوتی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوتی۔ جب سیدنا شمویل علیہ السلام کو نبوت ملی، اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے۔ پھر اللہ تعالی کے حکم سے سیدنا شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت بنی اسرائیل میں علم اور جسمانی طاقت میں نمایاں تھے، مگر بہت غریب تھے۔ اپنا گزارا کرنے کے لیے یا تو چمڑا رکھتے تھے یا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا کہ طالوت تو شاہی خاندان سے نہیں ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس مقام سے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ہم شاہی خاندان سے ہیں۔ ان کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ طالوت کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو ایک غریب شخص کیسے شاہی تاج کے لائق ہو سکتا ہے؟ سیدنا شمویل علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جواب میں قرآن کا یہ پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں فراوانی دی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت عطا کرے اور اللہ وسیع ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت سکینہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا
جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہوگی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد 4 فرشتے ایک صندوق کو لے کر آئے اور اسے سیدنا شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد طالوت نے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ نئے لشکروں کو بھرنا شروع کر دیا۔ عمالقہ کے کافروں کے خلاف جہاد کے لیے نکل گئے۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہم پر کیسے حکومت کرے گا؟ ہم اس سے زیادہ لائق ہے، اسے مال بھی زیادہ نہیں ملا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں فراوانی دی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہوگی، اور اس میں بقایات موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہوں گے جو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ اس واقعے سے کئی قیمتی سبق ملتے ہیں۔ ایک صاف سبق یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک حقیر شخص کو چند لمحوں میں عظمت عطا کر دے۔ طالوت جن کا رتبہ کمزور تھا اور گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے ملتا ہے کہ بادشاہت کے لیے مال سے زیادہ علم اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر علم اور قوت کے ملک کا نظام چلانا مشکل ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ علم کی اہمیت مال سے بہت زیادہ ہے۔ جب طالوت بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اپنی فوج کے ساتھ بادشاہ جالوت کے مقابلے میں میدان میں اترے۔ جالوت ایک بہت قد و قامت والا اور مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کا لوہے کا لوہا ٹوپ یعنی ہیلمٹ 300 پاؤنڈ کا تھا۔ جب دونوں فوجیں سامنے ہو گئی تو طالوت نے اپنی فوج میں اعلان کیا جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور اپنی آدھی بادشاہت بھی اسے عطا کروں گا۔ یہ سرکاری اعلان سن کر سیدنا داؤد علیہ السلام سامنے آئے۔ اس وقت آپ ایک نوجوان تھے، بیماری کی وجہ سے رنگ زرد ہو گیا تھا، اور آپ اتنے غریب تھے کہ گزارے بکریاں چرا کر کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام جہاد کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں
پتھر نے پکارا، اے داؤد مجھے اٹھاؤ، میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے بڑھے، پھر دوسرے پتھر بولا، اے داؤد مجھے اٹھاؤ، میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر آگے بڑھے، پھر تیسرے پتھر بولا، اے داؤد مجھے اٹھاؤ، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھر اٹھائے اور اپنی تھیلی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے اپنی گلیل اٹھائی، جب جالوت سامنے آیا چلا دیے۔ یہ پتھر جالوت کی ناک اور ماتھا پہ لگے، اس کے دماغ چیرتے ہوئے کچل دیا اور اس کے سر سے نکل کر اس کی فوج کے 30 لوگوں کو مار دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کھینچ کر طالوت کے سامنے پیش کی۔ طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے مرنے کے بعد اس کی فوج بھاگ گئی اور سیدنا طالوت نے جنگ جیت لی۔ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور انہیں آدھی بادشاہت بھی عطا کر دی۔ 40 سال کے بعد طالوت وفات پا گئے اور سیدنا داؤد علیہ السلام پوری بادشاہت کے مالک بن گئے۔ پھر سیدنا شمویل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے اب سیدنا داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا۔ آپ سے پہلے کبھی کسی نے دونوں رتبے یعنی بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ نہیں سنبھالی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ دونوں ذمہ داریاں 70 سال تک ادا کی۔ ان کے بعد ان کے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی کہ انہیں بھی نبوت اور بادشاہت دونوں مقام ایک ہی وقت میں نصیب ہوئے۔ مختصر یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اس کو سکھا دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی زندگی سے کئی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ایک آپ عظیم بادشاہ تھے اور ایک بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن اپنی تمام زندگی داؤد علیہ السلام نے محنت سے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی میٹل کو چھوتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتی۔ آپ اس میٹل کے ذریعے آرمرز بنایا کرتے تھے اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ محنت کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو پرندوں کی زبان بھی سکھائی تھی۔ عبرت اور نصیحت کے لیے کچھ الفاظ کہ جیسے کہ طالوت کا واقعہ تھا، اسی طرح داؤد علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کسی پر اپنا کرم کرتا ہے تو ایک ذرہ سے ریزے کو کوہ نور بنا دیتا ہے، ایک روشنی کی چنگاری کو سورج بنا دیتا ہے۔ غور کریں کہ داؤد علیہ السلام ایک نوجوان لڑکے تھے
اور ایک بہت غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اللہ نے ان کو اتنی عظمت عطا کی کہ ان کو تاج پوش بنا دیا، بادشاہ بنایا اور ایک شہزادی سے نکاح کروا دیا۔ پھر اللہ نے انہیں نبوت کا رتبہ بھی عطا فرما دیا، جو انسانی مقامات میں سب سے بالا اور اعلیٰ رتبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے کمزور، جوان اور بیمار لڑکے کو صرف 3 پتھروں کے ذریعے جالوت جیسے ظالم اور اتنا بڑا خفار آدمی کو قتل کروا دیا۔ ظاہراً یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایک چوٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ایک ہاتھی کو بھی چوٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پورے واقعے میں آپ نے سیکھا کہ سیدنا طالوت چمڑا رکھتے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بھی بچپن میں بکریاں چراتے تھے۔ بعد میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت دونوں سے نوازا ہے۔ دونوں حاصل ہونے کے باوجود داؤد علیہ السلام نے آپ نے ذرے بنا کر اپنا حلال گزارا جاری رکھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی حلال پیشہ، چاہے وہ چمڑا سازی ہو، بکریاں چرانا ہو، لوہار کا کام ہو یا بنائی کا کام ہو، یا کبھی تمام کام جو ہے ذلیل یا بے عزت کام نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسے پیشے کے لوگوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں، اصل میں وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ شریعت کے نزدیک برا وہ شخص ہے جو حرام طریقوں سے مال کماتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حلال روزگار چاہے کسی بھی پیشے سے ہو، وہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ کسی شخص کو اس کے پیشے کی بنیاد پر نیچا سمجھنا غلط ہے۔ علم، محنت، ایمان اور حلال زندگی ہی اصلی عزت ہے، نہ کہ مال اور دولت۔ یہ تمام چیز برباد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تمام واقعات سے کئی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔